الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں، خدا تعالیٰ کے ذکر کے بیان میں ناظرین، اکثر مہاجران مہدی علیہ السلام نے معوضہ کھامبیل شریف میں اجماع کیا تھا اور محاضر لکھا تھا۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھے نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہم کو ہدایت کی، اور تو ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بخشنے والا ہے۔ سید محمد مہدی علیہ السلام کے بعض یاروں رضی اللہ عنہم نے مہدی علیہ السلام سے تحقیق کی کہ مومن اس کو کہتے ہیں جو سر کی آنکھ سے یا دل کی آنکھ سے اور یا خواب میں خدا کو دیکھتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جو یہ صفت نہ رکھتا ہو مگر اس صفت کی طلب رکھتا ہو، تو اس پر بھی ایمان کا حکم کیا گیا ہے۔ اور نیز فرمایا کہ طالب کے لیے کیا چیز فرض ہے کہ اس سے خدا کو پہنچے، اور پھر فرمایا کہ وہ چیز عشق ہے، اور فرمایا کہ عشق کیوں کر حاصل ہوتا ہے، پھر فرمایا کہ ہمیشہ دل کو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھے، اس طرح کہ دل میں کوئی چیز نہ آئے، اور اس بات کے لیے ہمیشہ خلوت اختیار کرے، اور کسی کے ساتھ مشغول نہ ہو، نہ ساتھ یار کے اور نہ ساتھ اغیار کے، ہر حالت میں حق کا ملاحظہ کرے، کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے اور کھانے پینے کے وقت ہر حالت میں حق کا ملاحظہ کرے۔ فصل ذکر کے بیان میں رسالہ مکیہ کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے جی میں اپنے رب کو عاجزی سے اور پوشیدہ طور پر بغیر پکار کر کہنے کے صبح شام یاد کر، اور غافلوں سے مت ہو۔ جانو ذکر کے شرائط یہ ہیں کہ ذاکر وضو اور غسل اور طہارت بدنی اور کپڑوں کی طہارت اور مقام ذکر کی طہارت اچھی طرح کرے۔ چار زانوں ہو کر رو بقبلہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں زانوں پر رکھے ہوئے بیٹھے، یا اپنی سیدھی ہتھیلی اور سیدھے انگوٹھے کے باطنی حصے سے بائیں ہاتھ کی پیٹھ کو پکڑے، جیسا کہ نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ حمالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، اور حضور خلق سے اپنی آواز کی حفاظت کرتے ہوئے دونوں آنکھوں کو بند کیے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتا جائے، اور لا الہ کو سخت قوت کے ساتھ خالص دل سے اپنے دل کے کل تعلقات کو قطع کر کے تمام اچھے برے و ارادات قلبی کی نفی کرتے ہوئے نکالے، اور الا اللہ کو سخت قوت سے دلی توجہ کو خدا کی طرف قائم کر کے اپنے دل میں داخل کرے، تاکہ معنی ذکر کا حاصل یہ ہو کہ وجود میں اللہ کے سوائے کوئی اور نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اغیار کی صحبت کی بیخ کنی کر دوں، دل کے باغ میں نہاد دوست کے سوا کوئی پودا نہ لگاؤں۔ مجھ کو چاہیے کہ دنیا اور آخرت کے غم کو دل سے دور کر دوں، اس لیے کہ یا تو خانہ دل اسباب دنیاوی کا کوٹھا بنے گا یا وصال دوست کا مسکن۔ دلی مراقبہ کرتے ہوئے ذکر پر مدامت اور مواظبت کرے، اور ذکر کے آداب یہ ہیں کہ اپنے تمام اوقات میں ذکر حبیب میں اس طرح مستغرق ہو کہ زبان و دل
دل ذکر اور معنی ذکر سے خالی نہ رہے، حتیٰ کہ جو ہر ذات ذکر کے ساتھ ذکر کرے اور ذاکر مذکور میں فنا ہو کر مشاہدہ مذکور کے معنی جو پردہ ہے وہ اٹھائے جائیں۔ فصل مسلمانوں مردوں اور عورتوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر فرض دوام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بھلا وہ شخص جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے اسلام کے لیے، پس وہ اپنے پروردگار کی جانب سے نور پر ہے۔ کہیں سخت دل برابر ہو سکتا ہے؟ تو ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ اللہ کے ذکر کو چھوڑ کر، اور اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بندہ قوت شدید سے ذکر کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دل کو سختی کی صفت سے ذکر فرمایا ہے، اور سختی پتھر کی صفت ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اور وہ مانند پتھر کے ہو گئے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھر جب سخت ہو تو سخت مار سے ہی پھوٹتا ہے، اور وہ مار بھی کسی سخت گھن کی ہی ہونی چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، جو آدمی ذکر خدا سے غافل ہو کر زندگی کرے تو ہم اس کے لیے شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیطان انسان کے دل پر اپنا سینہ رکھا ہوا ہوتا ہے، پس جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو پیچھے ہٹ جاتا ہے اور منہ پھیر لیتا ہے، اور جب اس کا دل ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس میں اس کی آرزوؤں کو پیدا کر دیتا ہے۔ انصاف نامہ باب 11 صفحہ 219 تا 222۔